امام زین العابدین نے اپنے نانا نبی جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر اپنی ساری زندگی بسر کی، کس انداز سے بسر کی؟ حضرات محترم انتہائی زاہد مشہور ہوئے، انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار، انتہائی ورع والے، انتہائی تقوی والے اور پرہیزگاری میں آخری درجے پر تھے حضرت امام زین العابدین۔ آپ اکثر آپ کے بارے میں ایک روایت پائی جاتی ہے، تمام تاریخی کتب میں موجود ہے۔ حضرات محترم کہا جاتا ہے کہ دن اور رات میں امام زین العابدین 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت امام زین العابدین کا جب وصال ہوا اس وقت آپ کے جسم پر سے قمیض اتارا گیا تو آپ کی پشت مبارک پر زخموں کے نشان تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ نشان کیسے ہیں تو بتایا گیا کہ رات کے اندھیروں میں مدینے کے اندر جو بچے یتیم ہوتے تھے، جو بیوائیں ہوتی تھیں، جو غریب ہوتے تھے، ان کو غذا پہنچایا کرتے تھے۔ حضرات محترم ایک یہ روایت بھی پائی جاتی ہے کہ آپ کے زمانے کے جو لوگ تھے، چونکہ انہوں نے آپ کو زیادہ خرچ کرتے دیکھا نہیں ہے، آپ جو بھی صدقہ کرتے تھے چھپ کے کرتے تھے۔ کسی بندے نے سوال کیا، جناب جو بھی صدقہ کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رات کے اندھیرے میں کیا ہوا صدقہ وہ صدقہ جس کو صرف آپ جانتے ہو یا آپ کا خدا جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کی آگ کو ایسا صدقہ بجھا دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رات کے اندھیروں میں صدقات کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ عام زندگی میں آپ زیادہ اپنی ذات پر اسراف نہیں کرتے تھے۔ ایک غلط بات آپ کی طرف مشہور ہو گئی تھی، لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ امام زین العابدین کنجوس ہیں، امام زین العابدین مختلف معاملات میں بخیلی کرتے ہیں۔ لیکن جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن ان لوگوں کو بھی پتہ چلا جن کی آپ رات کے اندھیرے میں مدد کرایا کرتے تھے، پورے مہینے کا راشن لے کر ہر بندے کے گھر میں پہنچا دیا کرتے تھے، اور جن لوگوں کے لیے پہنچایا کرتے تھے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہماری خورد و نوش کا ذمہ دار کون ہے، کہاں سے یہ کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں۔ جس دن امام زین العابدین کا وصال ہوا، حضرات محترم مدینے والے لوگ بتاتے ہیں 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 100 گھر ایسے تھے جن کے گھروں میں روز رات کے وقت کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی۔ جس دن آپ کا وصال ہوا 100 گھر اس خورد و نوش کے اس سامان سے جب محروم ہوئے، تب ان کو پتا چلا کہ یہ در پردہ رات کے اندھیرے میں اپنا نام لیے بغیر اگلے بندے کی مدد کرتے تھے، اور اس کے سامنے آئے بغیر ہماری مدد کرنے والا کوئی اور نہیں، امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھا۔ حضرت امام زین العابدین آپ نے پھر جو واقعہ کربلا کے بعد واقعہ کربلا کا اثر بڑا ہوا آپ کی زندگی پر، جب بھی پانی کا پیالہ سامنے آتا تو فرماتے مجھے اپنے ابا جان حسین کی پیاس یاد آ جاتی ہے، جب کھانے پینے کی چیزیں سامنے آتی تو آپ کو واقعہ کربلا یاد آ جاتا۔ آپ لوگوں کو فرمایا کرتے کاش تم وہ منظر دیکھتے جو منظر میں نے دیکھا، کوئی آل رسول پورے قافلے میں سے کوئی مرد نہیں بچا، میں نے خود اپنے والد محترم کا سر اٹھایا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے ابا جان کا سر انور نیزے پہ چڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرات محترم یہ وہ اسیر واحد اسیر ہے جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس زمانے میں یزید کے دربار میں جب پیش ہوئے، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فصاحت و بلاغت بھی کمال کی تھی۔ حضرات محترم وہ خطبہ آپ کا تاریخ میں بڑا مشہور ہے جو یزید کے سامنے دیا۔ حضرات محترم جامعہ مسجد تھی شام کی، دمشق کی جامعہ مسجد میں جب امام زین العابدین نے خطبہ دیا، مجمع سارا دھانے مار مار کے رونے لگا، اور آپ نے بتایا کہ لوگوں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا اس وقت اس روئے زمین پر کوئی آل ہے، کوئی اولاد ہے تو وہ میں زین العابدین ہوں۔ یزید نے جب دیکھا کہ امام زین العابدین کے اس خطبے
جذبے سے متاثر ہو کر یہ پورا مجمع اس کے خلاف غم و غصے میں سے دوچار ہے اور ہو سکتا ہے یہ مجمع مجھ پر چڑھ دوڑے۔ اس نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا، اے مؤذن اذان پڑھ۔ آپ خاموش ہو گئے، مؤذن نے اذان شروع کی۔ جب مؤذن پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا اے مؤذن اسی نام کا واسطہ ہی آپ چپ کر جاؤ۔ جب اس نے چپ کیا تو آپ نے پوچھا ہے یزید، یہ ابھی ابھی جس کے نام کی گواہی اذان میں دی گئی ہے بتاؤ تو صحیح یہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا ہے؟ حضرات محترم اس وقت یزید لا جواب ہو کے مسجد سے نکل گیا، کہتا ہے مجھے نماز سے کیا کام۔ حضرت امام زین العابدین باقی دیگر بیویوں اور بچوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ جب لٹا پٹا قافلہ پہنچا، مدینے میں کوہرام مچ گیا، در و دیوار بھی رو رہے تھے کہ یہ قافلہ حسینی جو گیا تھا اس میں ایک مرد مجاہد بچا، باقی سارے کا سارا جو ہے وہ تلواروں کے ساتھ آخرت میں پہنچا دیا گیا، جنت رسید ہو گیا۔ حضرات محترم امام زین العابدین کی حالت جب لوگوں نے دیکھی، لوگ روتے تھے، آپ کو دیکھ کے روتے تھے، آپ کا آواز سن کے روتے تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی۔ آپ نے چونکہ آپ کی ولادت باسعادت ہے 33 ہجری، حضور نبی کریم کا تو وصال ہو گیا تھا، آپ کے بعد ابو بکر صدیق کا بھی وصال ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق کی بھی شہادت ہو گئی تھی، اس کے بعد آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو یہ دور وہ تھا کہ کچھ صحابہ موجود تھے، کچھ تابعین موجود تھے، تو کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس جا کر آپ نے درس حدیث لیا، حضور کی حدیث سنا کرتے تھے۔ کبار تابعین آپ کے اساتذہ میں سے تھے، اور امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت ابی سلمہ، حضرت سعید بن مسیب حضور کے صحابی، اور حضرت عمر بن عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے حضرت عمر، اور حضرت عبید اللہ بن ابی رافع، یہ وہ صحابہ ہیں جو حدیث کے میدان میں امام زین العابدین کے استاد تھے۔ ابن عساکر نے ایک روایت درج کی، حضرت نافع بن جبیر نے آپ کو دیکھا کہ آپ دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں حاصل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ابن سعد طبقات ابن سعد میں ایک روایت درج ہے کہ حشام بن عروہ نے لکھا کہ حضرت عمر کا ایک غلام تھا، اس کا نام اسلم تھا، اس وقت وہ زندہ تھا، اور اس کا بھی ایک حلقہ درس تھا مسجد نبوی کے اندر، بڑا مجمع لگا ہوتا تھا۔ امام زین العابدین جب مسجد نبوی میں آتے، لوگوں میں سے گزرتے گزراتے اس اسلم کے پاس جاتے، اس کے حلقے میں جا کے بیٹھ جاتے۔ یہ کہتے ہیں نافع بن جبیر کے ایک دن میں نے پوچھا، اے امام زین العابدین آپ امام حسین کے بیٹے ہو، وہ غلام ہے حضرت عمر فاروق کا غلام ہے، آپ اس سے سبق حاصل کرتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں دین کا علم جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو، اس سے نہ میرا باپ نیچا ہوتا ہے نہ میں نیچے آتا ہوں۔ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبات ہیں، حضرات محترم حضور نبی کریم کی احادیث طیبات۔ حضرت زین العابدین آگے بھی آپ نے کافی روایات فرمائی، صحابہ سے روایات فرمائی، مولا علی سے بھی آپ نے روایات فرمائی، اور امام حسن سے بھی روایات فرمائی، امام حسین سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے روایت کیا۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں کتاب باب تہجد میں آپ کی حدیثوں کو درج کیا ہے، نماز جمعہ میں جمعہ کے باب میں آپ کی حدیثوں کو درج کیا ہے، حج کے باب میں بخاری شریف کے اندر امام زین العابدین سے مروی روایات درج ہے، مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے ابواب الصوم میں حضرت امام زین العابدین کی ان مرویات کو روایت کیا ہے جو امام زین العابدین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے لی۔ امام
امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر کتاب الحج میں بھی امام زین العابدین کی روایات کو درج کیا ہے، کتاب الفرائض میں بھی امام زین العابدین کی روایات کو درج کیا ہے، کتاب الفتن میں بھی امام زین العابدین کی روایت کو درج کیا ہے۔ حضرات محترم صحابہ کرام کا ادب کیا کرتے تھے، خلفائے راشدین کا بڑا ادب کیا کرتے تھے۔ کوئی بندہ آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے ابو بکر و عمر کے بارے میں سوال کیا کہ امام زین العابدین ابو بکر و عمر کا حضور سے کیا تعلق تھا؟ قدرتی امام زین العابدین میرے نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ جب اس بندے نے سوال کیا کہ اے امام زین العابدین ابو بکر اور عمر کا نبی کے ساتھ کیا تعلق تھا، تو امام زین العابدین نے روزے کی طرف اشارہ فرمایا جو تعلق اب ہے وہی تعلق زندگی میں تھا۔ حضرت محمد بن علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کے بیٹے محمد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محترم حضرت زین العابدین سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ عراقی آپ کی خدمت میں آئے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت پوچھا کہ جناب ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اب سوال کرنے والے نے پوچھا جناب آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ تو امام زین العابدین نے جواب دیا، فرمایا جو مجھ سے مقام اور مرتبے میں بڑے تھے انہوں نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون تھے؟ فرمایا میرا بابا امام حسین تھے، میرے چاچا امام حسن تھے، اور میرے دادا مولا کائنات مولا علی نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ تو زین العابدین کیوں نہ ابو بکر کو صدیق کہے؟ پوچھنے والے وہ عراقی گروہ آیا ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں۔ لوگ جائزہ لیتے ہیں نا، یہ اس وقت بھی مزاج تھا۔ تو ایک گروپ آیا عراق سے آپ کی ملاقات کرنے۔ جب وہ ملاقاتی بیٹھے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں سب کرنا شروع کر دیا، سب و شتم یعنی گالیاں، غلط الفاظ ادا کرنے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب برا کہا تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میری بات بھی سن لو۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 8 پڑھی ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب کون سی آیت؟ آپ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی دین اسلام کے لیے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، جانیں قربان کی، اولئک هم الصادقون۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ سچے تھے۔ امام زین العابدین نے اس عراقی گروپ سے پوچھا میرا سوال تم سے ہے کہ تم اعتراض کرتے ہو بڑی ہستیوں پہ، کیا تم پہلی جماعت سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم تو مکے والے نہیں ہیں، ہم تو عراق سے آئے ہیں، ہم تو مہاجرین میں سے نہیں ہیں۔ امام زین العابدین نے اگلی آیت پڑھی سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ فرمایا اگر پہلی جماعت میں تم نہیں ہو تو کیا تم پھر دوسری جماعت میں ہو؟ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔
فرمایا دوسری جماعت انصار کی ہے جنہوں نے مہاجرین کی ایسے مدد کی، ایسے مہمان نوازی کی جیسے کوئی اپنے محبوب کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اگر 2 بیویاں تھی تو ایک بیوی اپنے بھائی کو دے دی، اگر مکان 2 کمروں کا تھا ایک کمرہ خود رکھا، ایک کمرہ اپنے مہاجر کو دے دیا، اگر 2 ایکڑ زمین تھی 1 ایکڑ خود رکھی، 1 ایکڑ اپنے مہاجر بھائی کو دے دی۔ فرمایا اگر تم پہلی جماعت سے نہیں ہو تو پھر تم کیا دوسری جماعت سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم تو مدینے والے بھی نہیں ہیں، نہ مکے والے نہ مدینے والے، ہم دوسری جماعت میں بھی نہیں ہیں۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا اس دوسری جماعت کے بارے میں یہ آیت ارشاد فرما رہی ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ساری جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم اس میں سے بھی نہیں ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا جب تم پہلی جماعت میں بھی نہیں ہو، جب تم دوسری جماعت میں بھی نہیں ہو تو پھر تم تیسری جماعت میں تو ہو ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے پوچھا جناب تیسری جماعت کون سی ہے؟ فرمایا سورہ حشر کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 10، اور آپ نے تلاوت فرمائی، آپ نے فرمایا اگلی آیت ہے، فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انکا رؤوف الرحیم۔ فرمایا اگر تم پہلی جماعت میں بھی نہیں ہو، دوسری جماعت میں بھی نہیں ہو، اور تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم تیسری جماعت میں بھی نہیں ہو، کیونکہ تیسری جماعت کی جو نشانی ہے اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ وہ جماعت وہ ہے جو پہلے جو گزرے لوگ ہیں ان کے بارے میں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے بارے میں غل نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ تم تیسری جماعت میں بھی نہیں ہو تو کوئی بھی مسلمان اگر پہلی جماعت میں نہ ہو، دوسری جماعت میں نہ ہو، تو ہر مسلمان کو پھر تیسری جماعت میں ہونا چاہیے۔ لیکن تمہارے اعتراض سے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ تم تیسری جماعت میں بھی شامل ہونے کے قابل نہیں ہو۔ امام زین العابدین نے فرمایا اے عراقیو میری مجلس سے نکل جاؤ، جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے دربار سے آؤٹ ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام کے بارے میں برا کہا امام زین العابدین نے ایکشن لیا، امام زین العابدین نے مجلس سے نکال دیا، امام زین العابدین نے برا کہا، امام زین العابدین ناراض ہوئے۔ اگر پہلی صدی کے مسلمان ابو بکر عمر اور عثمان کے بارے میں غلط لفظ بولے، امام زین العابدین برداشت نہ کرے، مجلس سے نکال دے، تو آج کا گندہ مسلمان اپنے گندے نظریات کے ساتھ جب صحابہ پر تان کرے گا، آپ خود فیصلہ کرو کیا زین العابدین برداشت کریں گے؟ امام زین العابدین کا قول آپ کے سامنے پیش کیا، واقعہ امام زین العابدین کی زندگی میں ہوا۔